هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وعلى محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ خدا متعال کا شکر بجلاتے ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور ان کے ذکر کی خدمت میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ ذاکری ٹریننگ کلاس ہے، اور بظاہر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نام اس شیڈیول میں نہیں تھا، لیکن 2 دن کے لیے میں فقط کراچی حاضر ہوا ہوں، کل اور آج اس میں ذیشان بھائی نے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے پکڑ ہی لیا۔ تو بات یہ ہے کہ مختلف علماء اکرام اور خطبہ کو آپ سماعت فرما چکی ہوں گی اور آگے بھی سماعت فرمائیں گی، تو چونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جو وہی ہو سکتی ہیں کہ جو دیگر خطبہ بھی آپ سے کہہ چکے ہیں، شاید آگے کہیں گے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کہیں سوئمنگ سیکھنے کے لیے اگر کوئی سیکھ رہا ہو تو ایک ٹیچر جو اسے بتائے گا تو دوسرا بھی کم و بیش اسے وہی بتائے گا، کوئی اسے کوئی اور طریقہ نہیں بتائے گا کہ تم کسی اور طریقے سے تیر لوگے۔ یا جو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہو یا سیکھ رہی ہو تو وہ انہیں کم و بیش مختلف تھوڑے انداز ہو سکتے ہیں سکھانے کے، لیکن جو اس کا جو جسٹ ہے، جو کور پوائنٹ ہے، وہ تو وہی رہے گا۔ اس لیے جو ہمارا اپنا کچھ ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ البتہ اگر آپ اس کوانٹٹی میں دیکھیں ایکسپیرینس کو، یعنی سالوں کے اعتبار سے تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا ہے وہ آپ کے سامنے میں سنا دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں میں چاہوں گا خطابت کے اس سے پہلے ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس لیول کے سامعین سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ظاہر ہے کہ ایج ڈفرینس بھی محسوس ہو رہا ہے، اور اب تک مکمل خواتین کی محفل ہے، ورنہ اس میں بہت سی باتیں میں مزاحن بھی کہہ سکتا تھا ایج کے حوالے سے، لیکن اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میں سے کون ایسی ہماری بہنیں ہیں کہ جو خطاب کر رہی ہیں آلریڈی مجالس سے، ایک ہی خواہر ہیں، 1 2 3 4 تقریباً 5 6 ہوں گی۔ اچھا، 5 6 ہی خواہرات ایسی ہیں کہ جو خطاب کر رہی ہیں، تو اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا ہے اور وہ ابھی تو فرسٹ ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ ٹریننگ کے سلسلے میں جتنی بھی آپ ٹریننگ حاصل کر لیں، کچھ بھی آپ کر لیجئے، اصل اس میں بہتری اور نکھار اسی وقت آنا شروع ہوگا کہ جب آپ اس میں قدم رکھیں گے، اور اتنا پھر پتہ چلے گا کہ جناب ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے جو ہم نے سوئمنگ کی مثال دی تھی کہ آپ 10 کلاسز تھیوری کے لے لیجئے، تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے جب تک آپ پانی میں خود اترے نہ، اور آپ خود نہ تیرنا شروع کریں، پتہ نہ چلے کہ اچھا ہوتا کیا ہے اس میں۔ تو تھیوری امپورٹنٹ ہے اپنے مقام پر، تھیوری کے ساتھ جب پریکٹیکل ہوگا تب جا کر صحیح سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک اس کا پورشن ہوتا ہے معنوی نکات پر، جو اس وقت میرے اتنے اعتبار سے مفروض عن ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مثال کے طور پر خطابت اچھی کیسے کی جائے، اس میں معنوی نکات کیا ہیں؟ خلوص ہونا چاہیے، تقوی الہی ہونا چاہیے، اللہ سے ایک رابطہ رہنا چاہیے، امام حسین السلام کا عشق محبت
تواضع انکساری خطیب میں ہونی چاہیے، باوضو سے رہنا چاہیے ممبر پر کم از کم آتے ہوئے. یہ سارے پوائنٹس وہ ہیں کہ یہ میں اسے اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو آلریڈی آپ درس اخلاق وغیرہ میں ساری باتیں آتی رہتی ہیں. یہ کلاس اس بات کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی انشاءاللہ اور علماء نے اس پر بات بھی کر لی ہوگی. ہم آ رہے ہیں کچھ ڈائریکٹ پریکٹیکل سٹیپس پہ، کچھ ٹیکنیکل ایسے پوائنٹس پہ. تو جب گفتگو ختم ہو اور پتہ نہیں سوال جواب ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے، لیکن فرض کیجئے کوئی ایسا سوال نہ آ جائے کہ مولانا صاحب آپ نے تو خلوص پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی. خلوص تو بہت ہی اہم بات ہے، ذاکری میں خلوص تو بہت اہم ہے. جی ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ خلوص بہت اہم ہے. ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ مثال طور پر باوضو رہنا، وہ خطابت کے اعتبار سے جب ممبر پر آئے تو اس میں روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، معنویت کے کیا کیا نکات ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہے. ہوتا ہے کبھی کسی کو تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بات کی نہیں، اس میں یہ بات نہیں کی، وہ بات نہیں کی. نہیں جناب علی، ہم یہ نہیں کہنا، ہم ان ساری باتوں کو قبول کرتے ہیں، سب کی اہمیت ہے. لیکن اگر شب قدر کے سارے اعمال کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ ٹرک کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں ٹرک چلانے کے لیے کہ میں نے تو سارے اعمال کر لیے، اب تو انشاءاللہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا. تو وہ جو معنویت روحانیت ہے وہ اپنے مقام پر، ٹریننگ اپنے مقام پر. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ سے جب آپ گزریں گے تبھی جا کر در حقیقت دعا کا موضوع بنتا ہے کہ پروردگار جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو اس میں اور بہتری پیدا کر دے اور نکھار آ جائے مجھ میں. ٹھیک ہے، جیسے ایک چھوٹا سا لطیفہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ بڑے گڑ گڑا کر مصلی پر دعا کر رہا تھا کہ اے پاک پروردگار مینار پاکستان کراچی میں ہو جائے، مینار پاکستان کسی طرح کراچی میں آ جائے، کراچی میں آ جائے. اس کی ماں نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا کہ بیٹا یہ کون سی دعا، یہ کس قسم کی دعا ہے کہ مینار پاکستان کراچی میں آ جائے. اس نے کہا کہ میں کل امتحان میں یہی لکھ کے آیا ہوا ہوں کہ مینار پاکستان کا، تو میں نے لکھا تھا کراچی، تو میں دعا. تو دعا مانگنے سے حقیقتیں نہیں بدل جاتی. اب اور ہمارے یہ خود خطابت میں ایک بڑا اہم نقطہ خود بخود آ گیا. کیا؟ جیسے ہی آپ مجلس سٹارٹ کریں within 4 to 5 minutes کوئی نہ کوئی ایسی بات، پوائنٹ، نقطہ، سوال آنا چاہیے جس سے سامع اٹریکٹ ہو جائے کہ ہاں کچھ اہم بات ہونے والی ہے، کچھ دلچسپ ہونے والا ہے آگے. ٹھیک ہے، ابتدا ہی میں اگر آپ نے سلا دیا لوگوں کو، سکون سے وہ شب ہجرت کی نیند سوتے رہیں گے اور آخر میں پتہ نہیں مصائب پہ بھی اٹھ جائیں نہ اٹھیں. لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابتدا میں 2-3 منٹ کے اندر اندر کوئی ایسی بات فوراً آنی چاہیے جس سے سامعین کو لگے کہ ہاں کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آگے. کوئی یونیک سوال کریٹ کر دیں، کوئی ایسی بات ہلکا سا، کبھی کوئی مزاح کے پہلو میں، کبھی. ٹھیک ہے، یہ آپ خود آپ کو محسوس کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ایسی بات. ٹھیک ہے، اور وہ بات نہیں آنی چاہیے ابتدا ہی میں جس سے سامنے کو یہ لگے کہ یار یہ تو اب شاید وہ باتیں آگے آنے والی ہیں کہ جو میں نے 50 دفعہ سن چکی. مثال کے طور پر اگر آپ ڈائریکٹ بات ہی اس طرح شروع کریں گے اور اسی پر 2-3 منٹ 4 منٹ بولتے رہیں گے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین کا احترام، جو بڑا اہم موضوع ہے. ٹھیک ہے، والدین کا احترام، اور اس سلسلے میں قرآن میں بہت تاکید ہے، حدیث میں بہت تاکید ہے. اگر آپ نے اسی بات پر 4-5 منٹ لگائے تو انہیں ایسا لگے گا کہ یہ تکراری باتیں آ رہی ہیں. مجلس کے احترام میں تو بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے اتنا احترام ہوتا ہے مجلس کا کہ وہ فرش اعزاز سے اٹھ کے نہ چلا جائے. اللہ کی یہ بھی غنیمت ہے کہ لیکن احترام مجلس میں بیٹھے تو رہیں گے وہ، لیکن انہیں محسوس ہی ہوگا کہ شاید آپ وہی باتیں کہنے والی ہیں کہ جو ہم نے کئی دفعہ سن چکی ہیں. لیکن اسی والدین کے احترام میں کوئی ایسی بات اگر آپ نے سٹارٹ میں کہہ دی کہ آج ہم کہنا چاہتے ہیں والدین کے احترام پر، سوال یہ ہے کہ اگر والدین نے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی، ان کا حق نہ ادا نہ کیا ہو، تو اب بچوں کو کیا کرنا ہے؟ اب ان کا احترام کتنا کرنا ہے اور پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کم از کم ایک سوال کریٹ ہو گیا. یہ تو میں نے ابھی ایسے سوچ کے آپ سے تھوڑی سی بات کہہ دی. یعنی کوئی ایسی بات ہو جو الگ سے لگے کہ ہاں آج کو بات ہونے، اس کے لیے لیکن تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی پڑے گی، تھوڑی سی جستجو بھی کرنی پڑے گی. جب آپ کو ڈفرینٹ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا محنت ہوتی. تو خیر ایک مثال آ گئی ویسی. آج اب تک کا پوائنٹ کیا ہوا؟ ایک پوائنٹ یہ ہوا کہ جو باتیں روحانیت اور معنویت سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آپ میں پہلے سے ہیں. اس سے بعد ہم آگے بڑھیں ٹیکنیکل پوائنٹس پر. ٹھیک ہے، اچھا اب پوائنٹس کیسے بن سکتے ہیں؟ سینکڑوں کے طریقے ہو سکتے ہیں.
نوٹس بنانا، یہ میری ڈائری آپ کے سامنے ہے، یہ اس وقت تقریباً لیٹسٹ ڈائری جو میں یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس ڈائری میں مختلف سینکڑوں پوائنٹس ہیں الگ الگ. ایک سوال آپ کے ذہن میں ہمیشہ آتا ہوگا کہ موضوع کیسے بنائیں. عام طور پر خطبہ آپ سے یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کسی بھی پیمانے پر موضوع کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد مواد دیکھنا شروع کریں. میں آج آپ سے بالکل ریورس بات کہہ رہا ہوں کہ موضوع چھوڑ دیں، کوئی موضوع نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ آپ موضوع چھوڑ دیں. اس وقت آپ پہلے مواد تلاش کرنا شروع کریں. کون سا مواد؟ کوئی بھی اچھا مواد. موضوع دیکھی جائے گی بعد میں. آپ نے اشرا پڑھنا ایک جگہ پر، اس اشرے سے اگر محرم الحرام کا کوئی اشرا ہے جس میں سامع زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کم از کم 2-3 مہینے پہلے سے آپ مواد دیکھنا شروع کریں. 2-3 مہینے میں بہت ایج پہ آ کے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے بھی شاید پہلے ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ تو لیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ مواد دیکھنا شروع کریں. کیا؟ مختلف کتابوں میں جو آپ کو اچھی باتیں ملتی ہیں. کتاب پڑھنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کتاب کو دلہن کی طرح سجا کے نہ رکھیں، اسے گندا کریں کتاب کو. یعنی اس میں نوٹس بنائیں، اس میں لائنیں بنائیں، اس میں پوائنٹس لکھیں. کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ ہائی لائٹر اور پین آپ کے ہاتھ میں رہے. جو چیز آپ نے پڑھی بہت اچھی لگی آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور کتاب کی ابتدا میں جو صفحہ عام طور پر خالی ہوتا ہے اس پہ آپ نے لکھا اس پوائنٹ کو ایک جملے میں، اور صفحہ نمبر لکھا. اس طریقے سے پوری کتاب پڑھیں تاکہ جب آپ کتاب ختم کریں تو آپ کے پاس یہ جو پوائنٹس ہوں سامنے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں کہ جناب اس کتاب میں یہ 25 پوائنٹس ہیں میرے کام کے، یہ میرے کام کے پوائنٹس اس میں. ورنہ آپ یقین کریں کتاب پڑھتی جائیں گی، بھولتی جائیں گی، پڑھتی جائیں گی، بھولتی جائیں گی، خود بخود یہ پروسیس چلتا رہے گا. اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ بھائی میں نے کتابیں تو بہت پڑھی، میں محرم کا اشرا تیار کرنے بیٹھی تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں کیا پڑھوں. اس طرح سے نہیں ہوگا. ایک تو پوائنٹس بنائیں. دوسرا فقط کتاب سے نہیں، مثال کے طور پر آج کل یہ طریقہ بھی ہے جو کچھ جونیئر یا حتیٰ میڈیم لیول کے افراد اس کو اختیار کرتے ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے کسی خطیب سے کوئی بات سنی، واٹس ایپ پر آپ کو بہت ساری اچھی باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، سارا سال کے لیے کیجیے گا. ویسے 2-3 مہینے میں نے جو آپ سے کہا نا وہ تو آپ بالکل اس میں لگ جائیں گی کام میں، لیکن ویسے بھی ان جنرل اپنی لائف کا روٹین یہ رکھیں کہ کوئی بھی اچھی بات آپ کو واٹس ایپ پر آئی، کیونکہ واٹس ایپ پہ بے تحاشا باتیں آتی ہیں، کبھی کبھار اچھی بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو کبھی یہ انورٹڈ کاماز میں ہے کبھی کبھار، تو کبھی کبھار جو اچھی بات آ جاتی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس. آپ نے کسی خطیب سے کوئی بات سنی اور آپ کو اچھی لگی، آپ یقین فرمائیے گا اگر آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بعد میں آپ کے ذہن میں رہے گی وہ بات. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جتنے بھی بڑے آئنسٹائن ہو آپ، کچھ بھی کر لیں آپ. نوٹ کرنا. اور کتابت کے حوالے سے بے شمار حدیثیں بھی موجود ہیں اور اسے پڑھا بھی جاتا ہے. آج ایک حدیث اتفاق سے میں نے پہلی دفعہ خود حدیث کو پڑھا کہ القلب یتکل علی الکتابت، کہ دل توکل کرتا ہے کتابت پر یعنی لکھائی پر. یعنی کیا توکل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی پر جب بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. دل آپ کی جب کوئی اچھی بات کو پڑھتا ہے، حدیث معصوم ہے، خوبصورت تعبیر ہے، تو دل بھروسہ کر لیتا ہے کہ آپ لکھیں گے اور پھر یاد رکھیں گے. دل یاد نہیں رکھے گا اس کو، دل تو اس وقت ایک اثر لے لے گا، بس ہمیشہ کے لیے یاد نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے. یعنی آپ لکھنے کی عادت، میں سمجھتا ہوں خطیب کوئی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا بار بار بس لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے. یہ جو ایک ڈائری ہے پتہ نہیں ایسی سینکڑوں بنی ہوئی میرے پاس، سینکڑوں، اور ہر خطیب کے پاس ہیں. اچھا آج کل تھوڑا سا اور بھی ماڈرنائزیشن ہے، تو اگر آپ کسی ماڈرن ٹیکنیک کو استعمال کر سکتی ہے تو وہ بھی. اب میں دیکھیے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ایک، میں بطور استاد تو نہیں کہوں گا اپنے آپ کو، لیکن ایز اے مینٹر آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو مجھے انصاف کے ساتھ جو کچھ میرے پاس ہے وہ پورا آپ تک پہنچانا چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر. اب کتاب یعنی ڈائریز کو بھی چھوڑ کر زیادہ تر میں تھوڑا سا آ گیا ہوں، پورا نہیں چھوڑا میں نے اسے، لیکن میں شفٹ ہو گیا گوگل نوٹس پہ. گوگل نوٹس جو ہے اینڈرائڈ فون پہ تو گوگل نوٹس جو ہے وہ ایزیلی میرے خیال میں ایپل پر بھی ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم. گوگل نوٹس پر یہ سارے نوٹس بنے ہوئے ہیں میرے، پتہ نہیں کتنا نظر آ رہا ہے.
یہ نوٹس بنے ہوئے. ٹھیک ہے, اس میں سرچنگ بھی بہت آسان ہوتی ہے. یہ نوٹس بنے ہوئے میں نے اردو میں لکھا ہوا ہے, عربی میں لکھا ہوا ہے, فارسی میں, انگلش میں مکس لکھا ہوا ہے, جو کچھ جہاں سے جیسے جیسا ملتا گیا لکھتا گیا. انٹرنیٹ پہ کوئی اچھی چیز ملی, کاپی پیسٹ کر دیا یہاں پر. اس کے بعد اس میں خود آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سب ٹاپکس خود بنا لیں کہ یہ نوٹس ہے کس کے بارے میں. اب سب ٹاپکس میں مثال کے طور پر اب یہ میرے ٹاپکس جو تھے, اب خود غور کیجیے گا, اس بار میں نے اسے بہت زیادہ کام لیا ہے. یہ جو لائن سے جو ٹاپکس بنے ہوئے, پہلی محرم, دوسری محرم, تیسری محرم, یہ خود میں نے اس کو بنایا تھا. اب میں اگر جاتا ہوں پہلی محرم پر مجھے یہ کچھ پڑھنا تھا. ٹھیک ہے, سوری آگے مثلا دوسری محرم کو یہ کچھ مجھے, یہ جب سٹارٹ کیا میں کراچی آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب میں اسے پریپیئر کر کے آیا ہوا تھا کہ 2 محرم کو مجھے یہ سب پڑھنا ہے. پھر اس میں سے کچھ پڑھا گیا, کچھ نہیں پڑھا گیا, اس کی الگ سے نوٹنگ کر لی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ڈیٹ وائز میں نے خود اپنے آپ کے لیے کیا تھا, ورنہ ویسے بھی اب اس میں کیا کیا نوٹس بنے ہوئے میرے پاس. مثلا کرسمس پہ کچھ نوٹس بنے ہوئے. کرسمس پہ کیوں بنے ہوئے, اس لیے کہ میں اوورسیز رہتا ہوں اب, اور وہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے کرسچنس کے درمیان بات کرنے کی. تو مجھے ضرورت تھی کہ میرے پاس کرسمس پہ بھی نوٹس ہوں, کرسچنس کیا کرتے ہیں, اس میں کیا ان کا کیا بلیف ہے, اس طرح. تو اب فرض کیجئے آگے چلتے جائیے, ابو حنیفہ پہ نوٹس بنے ہوئے ہیں, اخلاق نبی, استخارہ, اشعار, امام حسین, امام صادق, اہل بیت کا کائنات میں تصور, فلاں زمانے جاہلیت میں نکاح, یہ ہر قسم کے عجیب و غریب موضوعات, یہ آپ کا پرسنل ہے نا, ڈالتے رہے. اچھا, یہ تو آپ کے پاس جمع ہوتا جا رہا ہے. کسی خطیب سے بھی سنیں, بہت اچھی بات آپ سنیں, اس کو لکھیں. اچھا, ہم بھی یہ کرتے ہیں کئی دفعہ کہ کسی خطیب کی کوئی اچھی بات لگی, اس کو سنا اور اس کے بعد اس کو آگے پڑھا. لیکن ذاتی طور پر میں یہ کرتا ہوں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے خطیب کو بھی سن لیا, اچھی کوئی بات لگی, اسے ڈائریکٹ میں نہیں پڑھتا, اسے میں خود جاتا ہوں, اس کے بعد چیک کرتا ہوں. اور وہ چیکنگ آج کل ایزی ہے. میں آپ کو اس لیے وہ مشورہ بہت زیادہ نہیں دوں گا کہ نور سافٹ ویئر جو ہے وہ عربک اور فارسی میں ہیں, تو آپ کے لیے ذرا اس کو یوز کرنا مشکل ہے. کیوں ایسی باتیں کریں گے, آپ کے لیے پریکٹیکلی نہ ہو تو کیا فائدہ بات کرنے کا. لیکن اگر کسی نے کوئی حدیث پڑھی ہے تو ہم جاتے ہیں, نور سافٹ ویئر جو ہیں اس میں ہزاروں کتابیں ایک سافٹ ویئر میں موجود ہیں, اس پہ سرچنگ ہے, سسٹم ہے پورا, کیسے کس حدیث کو سرچ کریں گے. تو اس سے آپ خود نکالتے ہیں کہ اچھا فلاں خطیب نے ایک بات پڑھی تھی جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی, اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہی نہیں تھی, لیکن اس کو فوراً سن کے جا کے پڑھ دینا, شاید آپ کے لیول پر یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو جائے گا, کسی حد تک ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی معتبر خطیب سے آپ نے سنا ہے. کیونکہ آپ کے لیے چیکنگ کرنا اس کو دوبارہ شاید اتنا ایزی نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ اس کو ری چیک کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن اصل آئیڈیل یہی ہے کہ جب تک خود ری چیک نہ کریں اس وقت تک نہ پڑھیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, خطیب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے اچھے بھی خطیب ہیں, انہوں نے کوئی بات پڑھی ہے اور ہم نے جب ری چیک کیا تو حدیث کا کوئی لفظ آگے پیچھے تھا. مثلا انسان خطا ہو سکتی ہے, یا مثال کے طور پر اس حدیث سے جب ہم نے خود اسے دیکھا تو وہ جو سمجھ رہے تھے ہم نے ایک اور بات بھی اس سے آگے سمجھی. تو اصل منبع مصدر پہ جب آپ جا کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی بحار الانوار میں, اصول کافی میں ہے, یہ کتاب الفضائل میں, کہیں پر, آئیڈیل تو یہ ہے. اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو کم از کم ٹھیک ہے 2 3 4 معتبر جو خطیب ہیں خالی انہیں لیں, اور ان کی اس میں بھی پورا چھاپنا نہیں, کاپی پیسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کتنے بڑے بڑے ایسے خطبہ گزرے جو خود عظیم خطیب ہیں, جب ان کے آگے جنریشنز نے ان کی جو پڑھنا شروع کیا اور ایسا لگا کہ جناب یہ تو وہی پڑھنا ہے کہ جو ہم ان کے فور فادر سے سن چکے, تو لوگوں نے اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ گویا انہوں نے یوں کہا کہ اگر ہمیں وہی سننا ہے جو آپ کے والد صاحب یا آپ کے دادا پڑھ چکے ہیں تو پھر ہم انہی کو سن لیں گے, آپ سے کیوں سنیں گے. تو ہرگز یہ نہیں کرنا ہے کہ جناب کاپی پیسٹ ہو جائے گا کہ جو ایک خطیب نے پڑھا ہے میں پورا کا پورا وہی چھاپ کے پڑھ دوں گی. شاید بالکل سٹارٹ کرنے کے لیے یہ بھی چل جائے گا, شروع کے کچھ مجالس کے لیے کچھ تھوڑا بہت چل جائے گا تاکہ کم از کم دھکا لگ جائے. لیکن آگے جا کے یہ نہیں ہوگا, آگے جا کے تو یہ کرنا پڑے گا کہ نہیں جناب آپ نے اکثر میٹر تو کتابوں سے لینا ہے, اپنی خود تحقیق سے لینا ہے, اپنے مطالعے سے لینا ہے. کہیں کسی خطیب کی بات آپ کو اچھی لگتی, وہ بھی آپ نے چیک کی, اس کے بعد جا کے اس کو جوڑ دیا. اس میں بھی زیادہ تر انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نام بھی لے لیں اس خطیب کا کہ مثلا فلاں خطیب سے سنا. اگر اتنا نہیں کہنا ممکن ہے تو مثال کے طور پر اگر آپ نے خطیب سے ایک حدیث سنی اور آپ نے خود کتاب میں جا کے دیکھ لی تو چلے ٹھیک ہے, پھر تو آپ نے اسے خود بھی دیکھ لیا, تو آپ پھر اسے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ نے خود کے مطالعے میں آپ کے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے,
نوٹس. اب یہ بات ساری کہاں سے شروع ہوئی آپ کو یاد ہے کیا؟ موضوع. ہاں ہم نے کہا تھا کہ ٹاپک سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ٹاپک ہم نے کہا ٹاپک تو بھول جائیں, ابھی آنکھ بند کر دیں, مواد جمع کرتے رہے. ہوا یہ کہ آپ کے پاس, اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اور خطبہ نے جو آپ کو بات بتائی میں بالکل اسے الٹ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میری زندگی میں تجربہ ٹھیک رہا ہے, تو جو میرے پاس ٹھیک رہا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے. ہوگا کیا, متفرق مواد آپ کے پاس ہوگا. ایک موضوع تو ہے نہیں نا. آپ کو کبھی کیا بات اچھی لگ رہی وہ لکھنا, میں نے کہا بار بار کہہ رہا ہوں, لکھنا بہت ضروری ہے. آپ جب لکھتے رہے آپ کے پاس مثال کے طور پر 100 صفحات کا, ایک مثال دے رہا ہوں, 100 صفحات کا ایک مواد جمع ہو گیا جو مختلف موضوعات پر ہے. اب آیا محرم کا مہینہ آنے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے یا 20 دن پہلے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا جناب یہ میرے پاس 100 صفحے ہیں, اس کو مجھے پڑھنا ہے محرم میں. خود اس مواد کے درمیان سے ایک موضوع نکالیں, بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے کام. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ایزی ہو جائے گا. کیوں؟ اگر آپ سٹارٹ میں موضوع ڈھونڈتے ہیں نا اور اس کے بعد اسی پہ چکر لگاتے رہتے ہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے درمیان بہت اچھی باتیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ تو موضوع میں نہیں ہے, چھوڑ دو, موضوع میں نہیں ہے, چھوڑ دو. اب یہ نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ جو بھی اچھی بات آپ کو لگے گی آپ کے پاس محفوظ ہوتی جائے گی. آخر میں آپ دیکھیں کہ اس سے موضوع نکلتا کون سا ہے. یعنی میرا 80% مواد ادھر ادھر جوڑ کے ترتیب دے کر آپ نے جو مواد جمع کیا, ضروری تھوڑی ہے کہ جو پہلے دن جمع کیا تھا وہ آپ کو پہلی محرم میں پڑھنا ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو 7ویں محرم میں پڑھنا ہے. اب آپ کو اس میں سے ترتیب دینا ہے. صفحہ نمبر 56 پہ جو بات لکھی ہے شاید وہ پہلے دن پڑھنی ہے, صفحہ نمبر 68 پہ جو بات لکھی ہے وہ دوسرے دن پڑھنی ہے, صفحہ نمبر 35 پہ جو بات لکھی ہے وہ تیسرے دن پڑھنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو ترتیب دینا ہے. اسے ترتیب دینے کے لیے پھر ایک الگ پرچہ لیں. یہ سارے پوائنٹس آپ نے اس میں ڈیٹیل لکھی ہوگی. اس میں ڈائری میں آپ خالی ایک پوائنٹ نہیں لکھیں گے, پوائنٹ تو خالی کتاب میں لکھیں گے. جو آپ اپنی ڈائری بنائیں گے اس میں ڈیٹیل سے پورا واقعہ لکھیں گے جو آپ کو پڑھنا ہے. وہ جس خطیب کا لفظ آپ کو اچھا لگا ہے وہ لفظ لکھیں گے, وہ جملہ پورا لکھیں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, علم رسول شان, اچھا جو آپ لکھیں گے نا اس پہ ساتھ میں اوپر خود ٹاپک بھی لکھ دیں گے اسی وقت ہی کہ یہ ہے کس موضوع سے متعلق. خود یہ والی بات, ایک چھوٹی سی بات, اچھا آپ کو لگے گا کہ یہ والی بات 2-3 موضوعات پہ چل سکتی ہے تو آپ وہ سارے موضوعات لکھ دیں گے تاکہ جب بعد میں آپ دیکھنے لگیں تو آپ کو لگے اچھا یہ موضوع. یہ والا کام گوگل کیپ میں بڑا آسان ہے کیونکہ آپ نے پھر اس ایک موضوع کو ٹچ کیا اور سارے پوائنٹس ایک ساتھ آ گئے. ڈائری میں ذرا سا مشکل ہے لیکن ابھی ہم ڈائری پہ ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈائری سے ہی بات کرتے ہیں تاکہ سب کے لیے پریکٹیکل رہے وہ بات. اب دیکھیں میں نے خالی ایسی ڈائری کھولی ہے, کوئی پہلے سے پری پلان نہیں تھا. یہ میرے سامنے ایک بات آئی, ایک چیز لکھی ہوئی ہے علم رسول, ہیڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کے آگے میں نے سلیش لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے شان رسول, اور سلیش لکھا ہوا ہے شان مولا علی, ایک اور سلیش لکھا ہوا ہے قرآن و نہج البلاغہ. یہ یعنی میرے حساب سے یہ جو میں نے بات آگے لکھی ہے یہ 4 موضوعات پہ فٹ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بات کیا ہے؟ بات ابھی میں ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں. کبھی کبھی شاگرد کی شہرت استاد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھئی فلاں کے شاگرد ہیں, یہ میں نے بات لکھی. کبھی استاد کی وجہ سے کی شہرت شاگرد کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی کیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد بہت معروف ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ استاد جو بہت معروف ہے نا ان کے شاگرد یہ ہیں. مثلا کوئی کہے کہ یہ آیت اللہ سیستانی کے شاگرد ہیں, تو استاد کی اصل شہرت ہے اور اس کی وجہ سے شاگرد کی شہرت ہو رہی. کبھی برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو پتا ہے آغا سیستانی کے استاد کون ہیں, فلاں فلاں ان کے استاد ہیں. تو اب کیا ہے, شاگرد آغا سیستانی ان کے استاد کا تعارف کروا رہے ہیں شاگرد کے ذریعے. تو دو طرفہ تعارف ہوتا ہے. کبھی آپ استاد کا تعارف کراتے ہیں شاگرد کے ذریعے, شاگرد کا تعارف کرواتے ہیں استاد کے ذریعے. یہ بات میں نے لکھی یہاں پر. ہیڈنگز کیا بنائی ہوئی تھی میں نے, علم رسول, شان مولا علی, قرآن نہج البلاغہ. اب آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں محمد مصطفیٰ کے استاد کون ہیں؟ صرف خدا ہے, بس. ان کی اس خدا کی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن. قرآن پر بات آ گئی. موضوع کیا لکھا تھا؟ شان قرآن, شان نہج البلاغہ, وہ بھی لکھا ہوا تھا. مصطفیٰ کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ علی. علی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ یعنی اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے, استاد سے سمجھنا ہے, تو مصطفیٰ کے استاد کا نام رب العالمین ہے.
शागिर्द से समझना है तो मुस्तफ़ा के शागिर्द का नाम अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मिसाल के तौर पर आपके अशरेक का कोई भी मौजू बनता है, मौला अली बनते हैं, अल्लाह की वहदानियत बनती है, पता नहीं इसमें क्या क्या मौजू और भी निकल सकते हैं, आप खुद सोचें। आपने जब ये लिख के मौजू बनाए हुए ना, सब टॉपिक्स एक पेज के मौजू बने हुए आपके पास, एक छोटी छोटी बात के, अब आप उसमें से तलाश करना शुरू करें कि ये बातें, मुख्तलिफ बातें किस मौजू पे अच्छी तरह पिरोई जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एक ही मौजू पे सब आ भी जाएगा, लेकिन आपको लगेगा यार 80% बातें मेरी किस मौजू पे आ सकती हैं, तो खुद ब खुद मौजू बन गया। ज़हमत ही नहीं करनी पड़ी मौजू बनाने की अलग से, खुद ब खुद मौजू अवेलेबल है। जब आप ये काम 8-10 दफा कर चुकी होंगी, तब आपके लिए स्टार्ट से मौजू लेकर एंड तक उस पर मवाद जमा करना भी आसान होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका होगा और फिर आपका एक्सपीरियंस भी इतना होगा। ये होता है ना, आपको शायद ये मशवरा भी दिया गया होगा कि भाई आप देखें जगह के हिसाब से मौजू तलाश करें। अरे जगह के हिसाब से तो उस वक्त मौजू तलाश होगा ना जब मेरे पास 2500 सफ़े का मवाद होगा। मेरे पास तो मवाद ही नहीं है, मैं जगह के हिसाब से कहाँ मौजू तलाश करूंगा। ठीक है, एक जगह के हिसाब से मवाद तलाश तो उस वक्त होगा ना कि जब मेरा हजारों किताबों का मुताला हो चुका हो, तो मुझे पता चले अच्छा स्टार्ट में ये बात सही नहीं है। किसी हद तक है कि आपको जगह भी देखनी पड़ती है, लोग देखने पड़ते हैं, लेकिन स्टार्ट में सबसे पहले आपको अपने आप को देखना है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी क्या औकात है। ये मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ। तो उसके बाद जब मौजू बन जाए कि जनाब ये मेरे पास, तो भाई मेरी औकात ये है कि मेरे पास 100 सफ़े हैं, कोई भी जगह हो, इस 100 में से 70 तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास कुछ और। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा कि हाँ, और तकरीबन मैं आपसे कह रहा हूं जो मवाद आपने जमा किया होगा 70-80% गारंटी के साथ कह रहा हूं वो इत्मीनान से हर जगह चलने वाला होगा। जगह के हिसाब से तो कम बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको खास जगह पे करनी है, खास जगह पे नहीं कर, वरना मिसाल के तौर पर आपने जमा किया होगा मवाद मौलाए कायनात की इमामत पर, विलायत पर, अखलाकियात पर, ग़ीबत पर, हज़रत पर, झूठ पर, वालिदैन के एहतराम पर, हिस्ट्री पर, ये सारी बातें तो हर जगह करने वाली हैं। ठीक है, आपको ये तरीका आसान लग रहा है आगे बढ़ने के लिए? ये मैंने इसको खुद अपनाया है। ठीक है, और मैंने इसको बहुत मुफीद पाया है, जिसमें टेंशन मुझे नहीं थी कि क्या मौजू करना है, खुद ब खुद मौजू बनता गया। जब आप ये काम 2-3 दफा कर चुकी होंगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा 100 सफ़े का मवाद चलता कितनी मजलिसों के लिए। ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, आपके लिखने के स्टाइल से समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर मुझे खुद अपनी समझ है कि मेरा जो लिखने का स्टाइल है उसमें एक सफ़ा अगर मैं इसको अच्छी तरीके से बोलूं तो 5 मिनट में एक सफ़ा ख़त्म हो जाता है मेरा। ठीक है, एक सफ़े से मेरे पास एक सफ़े पर 5 मिनट का मवाद होता है, ये मैंने खुद अंदाज़ा लगाया हुआ है। तो अगर 50 मिनट की मजलिस पढ़नी है तो कितने सफ़े होने चाहिए? 10 सफ़े होने चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अशरा पढ़ने के लिए मेरे पास कितने सफ़े होने चाहिए। उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे मुहर्रम से कितने महीने पहले शुरू करना है कि 200 सफ़े बन जाए। खुद ब खुद कैलकुलेशन बनती जाएगी, खुद ब खुद, अलग से कुछ जहमत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे मेहनत करें, बनता जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अशरा पढ़ने के लिए मिसाल के तौर पर 200 सफ़े चाहिए होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो 5 मिनट का मवाद है, ये तो 5 मिनट का खालिस डायरेक्ट मवाद है ना। अशरा जब आप पढ़ते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट खुतबे के होते हैं, 10 मिनट मसाइब के होते हैं, वो तो अलग है ना, वो तो इसके अलावा है। तो आपको हर मजलिस में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आदत बना लें, खास तौर पर ख़वातीन की जो एक मजलिस मसलन ज़रानी मजलिस होती हैं या चले महफिल में भी होती हैं, जो को बहुत बड़ी मरकज़ी मजलिस है वो बात अलग है, लेकिन आम तौर पर जो मजालिस होती हैं जो अभी आप स्टार्ट करेंगी तो इसी तरह से होगा। किसी के घर में पढ़ रही हैं, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। वो 40 to 45 मिनट्स पढ़ें बस। होशियार बनने की जरूरत नहीं कि मैं तो बहुत 1 घंटा पढ़ूंगी मैं, जी नहीं, आप तो पढ़ लेंगी, सुनने वाले का क्या कसूर है। ठीक है, आप 40 से 45 मिनट्स बस, और यकीन जाने 40-45 मिनट्स में बहुत अच्छी तकरीर हो सकती है, बहुत अच्छी तकरीर हो सकती है। कई मरतबा ऐसा होता है, हम महसूस करते हैं, जैसे तौर पर कोई जाकिर हैं, जाकिर आए, उन्होंने 50-55 मिनट खिताब किया,
اس لیے کہ بات کو خامخواہ بڑا ڈریگ کیا, آہستہ آہستہ بول رہی تھی, لمبا 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 خامخواہ ایک بات ہو رہی تھی. یہی مواد اگر 40 منٹس میں پڑھ لیتی تو بہت اچھی تقریر ہوتی, کیونکہ جلدی جلدی بات کہتی, سلو سلو نہیں تھا. ٹھیک ہے, لوگ بور ہو جاتے ہیں. اور ہماری تو ایک کام یہ ہو گیا, لوگوں کو بور نہیں کرنا. آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں, ہاں ادھر کا دیکھ رہے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. فوراً آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب آپ کو سوچنا پڑے گا کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے میرے ساتھ, تقریر میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. گڑبڑ میں ایک امکان بہت اس بات کا ہے کہ میں تھوڑا بہت سلو بول رہی ہوں, آہستہ آہستہ سوچ سوچ کے بول رہی ہوں. اس سے ہم دوسرے پوائنٹ پہ اپنے شفٹ ہو جاتے ہیں. لکھنا ایک مرحلہ ہے, اچھا اس کے بعد یاد کرنا ایک بہت اہم مرحلہ ہے. ابتدا میں خاص طور پر یاد ضرور کرنی پڑتی ہے, پوری پوری تقریر یاد کرنی پڑتی ہے. جی میں نے یاد کی ہے پوری پوری تقریریں, مجھے یاد ہے. اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. جو خاص طور پر اہل زبان نہیں ہے, جیسے کہ میرا تعلق خوجہ کمیونٹی سے, اردو میری اپنی زبان نہیں ہے, لیکن تقریباً جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں کوئی پہچان نہیں پاتا کہ آپ اہل زبان نہیں, یعنی اردو کے اہل زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو علامہ ذیشان احمد جوادی صاحب علی اللہ مقامہ, جن کی اردو بڑی معیاری تھی, علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ, علامہ سید علی نقی نقن صاحب قبلہ, ان کی کئی تقاریر رٹ کے یاد کی تھی میں نے, لفظ ب لفظ کہہ رہا ہوں, رٹ کے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, ان کے جو الفاظ تھے نا, اب وہ میرے گوشت و خون میں مل گئے. اب بات تو میں اپنی کرتا ہوں, لیکن لفظ وہی استعمال ہوتے رہتے ہیں جو معیاری الفاظ ہیں. آپ کو یاد کرنی پڑے گی کچھ تقریریں انہی خطبہ میں سے کسی کی. ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی آئیڈیل ہے, علامہ طالب جوہری صاحب کی کچھ یاد کر لیجئے, یا میں نے عرض کیا کہ نقن صاحب کی یاد کر لیجئے. یاد کم از کم کچھ تقریریں آپ کو پوری یاد کرنی پڑیں گی فلوئنسی میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ایک اہم نقطہ ہو گیا. یاد کرنے میں اچھا ایک بات اور رہ گئی, میں نے کہا نوٹس بنائیے. نوٹس آپ نے بنا لیے 100 صفحے, اس کے بعد ایک الگ فل اسکیپ شیٹ لیجئے. اب کیا کیجئے, یہ جو آپ کے پاس 100 صفحوں میں مثلا 200 پوائنٹس تھے, یہ 200 پوائنٹس اس فل اسکیپ پیپر پہ لکھ لیجئے مختصر ایک ایک جملے میں. آپ کے پاس 2 فل اسکیپ پیپر پر یہ آ گیا کہ ان 100 میں ہے کیا. ٹھیک ہے, آسان کام تھوڑی کوئی اشرا پڑھنا بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ پورا پروسیس گزرنا پڑتا ہے. ایک مجلس پڑھ لیجئے وہ آسان کام ہے, اشرا پڑھنا مشکل کام ہے. اچھا اشرا پڑھنا, ویسے تو خیر کوئی بھی پڑھ دے, لیکن اچھا اشرا پڑھنا مشکل کام ہے. اور خطیب کا معیار, اس کی شہرت اچھی مجلس پڑھنے سے نہیں ہوتی. اچھی مجلس پڑھنے سے آپ کو اچھا اشرا ملے گا, اچھا اشرا پڑھنے سے آپ کی شہرت ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ شہرت کے پیچھے بھاگنا چاہیے, لیکن جو معیار ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جب آپ کے پاس اس فل اسکیپ پر مختصر پوائنٹس آ جائیں گے کہ میرے پاس یہ 150-200 پوائنٹس ہیں, اب آپ کو اس میں سے موضوع سلیکٹ کرنا اور ترتیب دینا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کام کیوں کروایا آپ سے, اس لیے کہ آپ کے پاس موضوع ترتیب دینا آسان ہو جائے, کہ اس میں سے موضوع نکالنا ہے نا آپ کو, تو موضوع نکالنے کے لیے آپ کے پاس سارے پوائنٹس ایک نظر میں سامنے ہوں گے تو موضوع آسانی سے نکلے گا. ٹھیک ہے, موضوع نکل گیا, اور اسی پیج پر یہ کرتے جائیے ایٹ رینڈم کہ موضوع نکل گیا, اب یہ والا میرا پوائنٹ کس محرم میں یوز ہوگا, کس مجلس میں. لکھیں مجلس نمبر 5, کسی پہ لکھیں, ہر پوائنٹ کے آگے لکھتے جائیں, ایٹ رینڈم لکھتے جائیں, یہ والا پوائنٹ اس پر, یہ والا پوائنٹ اس پر, اس پر, اس پر, اس پر, اس پر. ٹھیک ہے, خود بخود ایک ترتیب بھی بن گئی. یہ سارے سٹیپس جو بتاتا جا رہا ہوں اس میں ترتیب بھی بنتی چلی جا رہی ہے. بات ہو رہی بات. اس کے بعد آ گیا یاد کرنے کا مرحلہ. میں نے عرض کیا یاد آپ کو ایسا ہونا چاہیے, پوری تقریر یاد ہو تو کیا ہی کہنا. پوری تقریر اگر لفظ بلفظ یاد نہ بھی ہو, انگلش میں کہتے ہیں, پتہ نہیں خطابت کے لیے, خیر اب میں ٹریننگ کلاس ہو رہی ہے, کوئی مجلس تو نہیں ہو رہی, تو میں وہ لفظ یوز کر لیتا ہوں, پنچ لائن. اگر پوری مجلس یاد نہ ہو تو پنچ لائن تو یاد ہونی ہی چاہیے, جس پر آپ کا نقطہ آ کے ختم ہوتا ہے, جس میں پوری فورس ہے. اگر آپ نے بڑی اچھی تمہید بنائی, لے کر آئے, آخر میں نہیں, اس نقطے کا اثر ہی نہیں ہوگا.
جب آپ تمہید بنا کر لے کر آئے اور لاسٹ لائن آپ کی ہلا دینے والی تھی, تب جا کر مجلس میں امپیکٹ کریٹ ہوگا. مثلاً مولانا صاحب مثال دیں, مثلاً یہ اب وہ مثال آپ کو دے رہا ہوں جو میں نے آج پتہ نہیں کب اپنی اسکول لائف میں شاید علامہ ذیشان جواہری صاحب کی جو تقریر رٹی تھی نا, اس کی اب مثال دے رہا ہوں. آج تک مجھے رٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے نیند سے بھی اٹھائے تو میں شروع ہو جاؤں گا, وہ اس طرح سے مجھے رٹی نہیں ہے. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے, ایک مرتبہ ہوتا ہے یاد ہے مجھے, میں سوچ سوچ کے لکھتا جاؤں تو یاد ہے مجھے. یہ ممبر پر سوچنے کا مرحلہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, صرف بولنے کا مرحلہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اچھا آگے کیا لفظ ہے, کیا جملہ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ایک مرتبہ اس پروسیس سے آگے بڑھ جائیں گے نا, 40-50 تقریر ایسی کر چکے ہوں گے, تب آپ کے لیے آپ خود دیکھیں گے بہت سارے مرحلے پھر آپ کے لیے اسکپ ہوتے جائیں گے. پھر آپ کو ہر بار یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جو ابھی آپ کو سارا بتا رہا ہوں. یہ تو میں اسٹارٹ کے لیے, کیونکہ میں نے اسی لیے پہلے ذرا سا آئیڈیا لے لیا, اسٹیٹسٹکس لے لیے کہ ذرا کون بگنرز میں سے, زیادہ تو بگنرز لگے تو میں بگنرز سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. ورنہ مثال کے طور پر یہ بہت ساری باتیں آج میں اب خود نہیں کرتا یہ باتیں, لیکن میں کر چکا ہوں ایک زمانے میں. تو خود بخود انسان جب ایکسپرٹ ہوتا جاتا ہے تو اسٹیپس کم ہوتے جاتے ہیں نا, لیکن اسٹارٹ میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب پنچ لائن واقعہ سنایا جا رہا ہے. مولا کائنات کی ولادت ہوئی کعبے میں, حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو لے کر باہر آئیں, اور جب وہ آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے, انہوں نے آنکھیں کھولیں, اور آنکھیں کھولنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا. حضور نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. آپ کو عربی یاد نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ پہلی اے علی تم نے مجھے اپنی پہلی نگاہ سے مخصوص کیا, میں نے اپنے تجھے سارے علم سے مخصوص کیا. یہ بات کرتے جا رہے ہیں, ابھی چل رہی ہے بات, اب نتیجہ دینا ہے. اس نتیجہ دینے میں یہ نہیں کر سکتے آپ کہ میں تھوڑا سا اٹک جاؤں گا یا فمبل ہو جائے گا یا بات ڈریگ ہو جائے گی. نہ, یہ آپ کو 100% یاد ہونی چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ اے علی تو نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا, میں نے اپنے سارے علم سے تجھے مخصوص کیا. یہ اب یہاں سے یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے, بچپنے میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے, اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. آپ نے اسے جوش سے کہا, آپ کی پوری بات اچھی طرح سے پہنچی. یہ والا جو جملہ ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ, ورنہ پوری مجلس. ایسے جملے آپ کے جتنے بڑھتے جائیں گے تقریر میں, اتنا تقریر کی کوالٹی بڑھتی جائے گی. بات سمجھ آ رہی؟ یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے سنایا, میں نے عرض کیا یہ میں نے 15 سال پہلے شاید یاد کیا تھا, جو اب تک یاد ہے مجھے. اس طرح کے بے شمار جملے جو یاد ہیں مجھے. جب آپ کے پاس ایسے جملے بڑھتے جائیں گے نا, مثال طور پر آپ کو اب ایسے 100-150 جملے یاد ہیں, تو آپ مختلف موضوعات میں بھی اس کو یوز کر رہی ہوں گی. پھر ضروری نہیں کہ پھر اسی موقع پر یوز ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے جیسے پھر تجربہ بڑھتا جاتا ہے نا, بہت سی چیزیں انسان الگ الگ طرح سے یوز کرتا رہتا ہے, وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا. اسٹارٹ اس طرح سے لیکن کرنا ہے, یاد کرنا ہے. ایک ریکویسٹ اور, کوشش ایک صلوات بھیجیں پہلے, پھر میں بتاؤں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا ہمارے صاحب ہمیں پورا یاد نہیں ہوا, کیا تھوڑا پرچہ سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ پرچے سے دیکھ کے صرف وہاں پڑھیں جہاں آپ کی شخصیت پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے. جہاں بگنر ہے نہیں, اچھا تاثر نہیں جائے گا. جہاں آپ کی شخصیت کے بارے میں ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, خطابت کے بارے میں پتہ نہیں ہے, وہاں ڈائریکٹ پرچہ لے کے بیٹھ گئے, اچھا نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کی شخصیت اسٹیبلش, لوگ پہلے سے پتا ہے کہ بڑے خطیب ہیں, عالم ہیں, فلاں فلاں, اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ لے کر آیا ہوں انشاءاللہ کہ کسی قابل آپ سمجھ رہی ہوں گی مجھے. تو جہاں آپ جانتے ہیں کہ سامعین پر اس کا فی الحال نیگیٹو اثر نہیں پڑنے والا, اس میں اگر آپ نے کچھ اچھا پرچے سے دیکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پرچے سے یوں دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں. یہ کچھ پوائنٹس کبھی کبھار آپ کو لکھنے پڑتے ہیں, یہ بھی آپ کو 80% یاد ہونے چاہیے. جو پرچے پہ لکھا ہوا وہ بھی 80% تو یاد ہونا چاہیے. کہیں تھوڑا سا آپ نے دیکھ لیا, بات کر لی, بس ٹھیک ہے, اتنا چل جائے گا. لیکن وہ بات کے لیے جب آپ کی شخصیت انشاءاللہ کہ اسٹیبلش ہو چکی ہوگی تو پھر آپ یہاں کلاس میں کیوں بیٹھی ہوں گی؟ پھر تو کوئی نئے افراد بیٹھے ہوں گے. لہٰذا میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو بگنرز کے لیے اس وقت ہے, اور میں خود اس تجربے سے گزر چکا ہوں. یاد کرنے میں ایک پوائنٹ اور آئے گا,
عربی کا کیا کریں, آیت حدیث. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سرنامہ کلام کی جو آیت ہے وہ پلس ایٹ لیسٹ مجلس میں ایک آیت اور ایک حدیث, کوئی نہ کوئی عربی عبارت, اگر دو نہیں تو ایک, وہ یاد کر کے آپ سنائیں, عربی سنائیں. عربی سنانے کا بہت اچھا اثر ہے. ایک تو کلام امام ہے, کلام خدا ہے, اس کی نورانیت ہے. دوسرا آپ کی اتھینٹسٹی ثابت ہوتی ہے. عربی سنائیے. ممبر پر آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جو پبلک کو اٹریکٹ کرے, دو شرطوں کے ساتھ. وہ کام ایک تو حرام نہ ہو, دوسرا شان ممبر کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے, شان ممبر کا خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کوئی حرام کام تو نہیں ہو سکتا کہ جو ٹھیک. اس عربی پڑھنا سامعین کو اٹریکٹ کرتا ہے, انہیں لطف آتا ہے. عربی یاد کرنا اردو یاد کرنے سے بھی زیادہ وقت مانگتی ہے, خاص طور پر شاید جنہیں عربک صرف و نحو کا اتنا اندازہ نہ ہو, لیکن یاد اگر آپ نے کر لی عربی, آپ خود دیکھیں گے اس کا بہت اچھا اثر ہے. اچھا, بعض احباب یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں مولانا صاحب آپ کا اتنا اچھا حافظہ ہے, آپ آئے ممبر پر, آپ نے کیا زبردست عربی سنائی. جناب بات یہ ہے, اس سے پہلے کم از کم جب ابتدا میں تھے تو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں جہاں گھنٹوں گھنٹوں محنت کی ہے فقط ایک خطبہ یاد کرنے کے لیے, یا عربی کے 5-6 جملے یاد کرنے کے لیے گھنٹوں محنت ہے. تب جا کر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کا وقت کم ہوتا رہتا ہے, اسے پھر کم وقت میں یاد ہونے لگتی چیزیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے گھنٹوں جو میں کہہ رہا ہوں ایگزیجوریشن نہیں کر رہا, محاورتاً نہیں کہہ رہا, حقیقتاً کہہ رہا ہوں میں آپ سے. کیسے یاد کرتا تھا میں کیسے یاد کرتا تھا. البتہ صرف و نحو جسے آتی ہے اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں گھنٹوں, ورنہ اور بھی زیادہ شاید ٹائم لگے. میں ایسے یاد کرتا تھا عربی کہ جو عربک آپ کو یاد کرنی ہے, مثال کے طور پر اب ایک مجلس میری ARY پر آ رہی تھی, شاید آپ نے وہ دیکھی ہو, میں آپ کو سناتا ہوں اس کا عربی کا ایک حصہ. مولا کائنات نے حضور کے بارے میں کہا کہ بحر الانوار میں ہے, یہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 آئی تھنک سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار والملائکة وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام فلما خلق اللہ نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقي واقفا بین یدی اللہ عز وجل یسبحہ ویحمدہ والحق تبارک وتعالی ينظر الیہ ویقول یا عبدی انت المرید والمراد ولولاک لما خلقت الافلاک من احبک احببت ومن ابغضک ابغضت. پورا آگے تک یاد الحمدللہ مجھے. یہ یاد کیسے ہو؟ اتنا میں آپ سے نہیں کہہ رہا, ابھی اتنا ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے اسٹارٹ میں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا اثر بہت ہے. ابھی سناتا جاؤں اور واقعا محسوس ہوگا کہ مثلا مولانا صاحب کو پورا خطبہ یاد ہے. ٹھیک ہے, حضرت حجت کا خطبہ ہے, انشاءاللہ جب وہ تشریف لائیں گے تو خطبہ دیں گے. الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ علی البریات ووہبہ عظمۃ التدبیرات فی الکائنات. ایھا الناس اجیبوا دعوۃ المظلوم زال اللیل وطلع الفجر فانا املا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا علی من عہد به آدم فانا اولی بوفاء علی من عہد به نوح فانا اولی بالنوح. ایسے الحمدللہ سینکڑوں خطبے مجھے یاد ہو گئے, سینکڑوں. آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹارٹ کرنا ہے ایک آیت ایک حدیث سے, لیکن عربی ضرور رکھیں. یاد کیسے کریں؟ انفیکٹ یہ والے جو خطبے ہیں یہ مجھے یاد کیسے ہوئے تھے؟ ایسے یاد ہوئے کہ آپ نے اس خطبے کو یا جو عربی اس کو لکھا اپنے پاس ایک پرچے پر, لکھنا بار بار ہے, خطابت میں لکھا. اس کے بعد آپ نے یہ موبائل جو سب کے پاس ہے اس پر آپ نے ریکارڈ کا بٹن دبایا اور خطبے کو زور زور سے پڑھا, زور زور سے, یا اس آیت کو زور زور سے پڑھا. زور سے پڑھ کے آپ نے اس کو وائس نوٹ پہ آپ نے سیو کر لیا. اس کے بعد جب کبھی موقع ملا آپ نے ہیڈ فون لگایا, یہ سامنے رکھا وہ لکھا ہوا اور یہ آپ کے پاس ہے. اس کو آپ ریپیٹ موڈ پہ ڈال دیں, اس کو سنیں. آپ کان سے یاد کیسے ہوتا ہے؟ یاد ہوتا ہے دیکھنے سے, سننے سے, بولنے سے, تینوں چیزیں ایک ساتھ کریں. اس کو ہیڈ فون لگا کے سنیں, دیکھیں,
اور اس کے ساتھ زور زور سے بولیں. کتنی دفعہ یہ کام کریں؟ ہر آیت کے لیے کم از کم سٹارٹ میں 25 دفعہ کرتے رہے. ریپیٹ موڈ پر ہے نا. پھر دیکھا پھر پڑھا, دیکھا پڑھا, پڑھا. اس کے بعد اس کو بند کریں, اس کو سامنے رکھیں اور آپ پڑھنا شروع کریں. دیکھیں کتنا یاد ہوا. ابھی بھی پورا یاد نہیں ہوا ہوگا, ابھی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے, ابھی بھی پورا یاد نہیں ہوا ہوگا, لیکن کافی حد تک آپ کو کانفیڈنس آ چکا ہوگا. اس کے بعد دوبارہ کریں. اس طرح جو میں نے پہلے کہا, نیند سے کوئی اٹھائے تو آپ شروع ہو جائیں بولنا. اتنا گرفت میں ہو. یہ میں اعلیٰ ترین نقطہ بتا رہا ہوں, ورنہ تو کر کے پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان بہت ساروں میں آپ نے نہیں رہنا, آپ نے اس سے اوپر جانا ہے. اوپر جانے کے لیے طریقہ یہی ہے, ایسی گرفت ہو کہ آپ پورے کانفیڈنس سے عربی پڑھ رہے ہو. عربی کے بعد بڑا اہم مرحلہ آتا ہے, اس کا ترجمہ کیسے سنائیں, وہ بھی اہم ہے. اگر کوئی لمبی عبارت ہے تو ٹکڑے ٹکڑوں میں سنانا پڑے گا. خیر وہ آگے خود ایک سٹیپ آتا ہے, وہ انشاءاللہ آتا جائے گا. لیکن عربی ضرور یاد رکھیں. یہ بات امپورٹنٹ آ گئی. ایسے یاد کریں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایسے ریپیٹ موڈ پہ ڈال کے یاد کرتے رہے. ٹھیک ہے. گفتگو میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مزاح بھی شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے. مزاح میں 2 شرطیں, حرام نہ ہو, شان ممبر کا خیال رہے. وہ بھی مزاح, یہ والا مزاح بھی جو شان ممبر سے مطابق ہے, یہ بھی اتنا نہ ہو کہ ہر بات میں مزاح رہے. ٹھیک ہے. بس ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا مجلس ہو رہی ہے, کوئی مزاحیہ تقریر ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح سے بات, ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ, ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ. لیکن صغیرہ بھی بار بار کرتے رہے تو کیا ہو جائے گا, کبیرہ ہو جائے گا. اچھا مزاح بھی بار بار کرتے رہے تو پھر وہ مزاحیہ تقریر بن جائے گی. پھر وہ اچھا مزاح بھی اس کا اثر کھو جائے گا. اچھا مزاح رکھیں, مختصر رکھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ پر جو اچھے لطیفے آپ کو آ جائیں وہ بھی سیو کر کے رکھیں. جی کبھی کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اچھی ایسی مزاح والی بات آئے, لیکن میں نے اس کیا یہ کبھی کبھی ہے, ریئر ہے. مجلس میں 1-2 بار آ جائے کوئی, ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. اب مختلف ٹاپکس پہ آپ یقین فرمائیے, وہ جو لطیفے ہوتے ہیں, اس میں ایک آپشن لطیفے کا بھی بنا ہوا ہے میرے پاس, اس میں بھی ٹاپکس لکھے ہیں میں نے کہ یہ لطیفہ کس ٹاپک پہ استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کبھی فیملی لائف پر آپ پڑھ رہے ہیں, اس پہ استعمال ہو سکتا ہے. کبھی بچوں کی تربیت پہ پڑھ رہے ہیں, تربیت اولاد پہ کوئی چیز استعمال ہو سکتی ہے. میں نے اس کیا ڈیسنٹ, مناسب, شان ممبر سے مطابق. اب مثال کے طور پر شاید اس میں لکھا ہوا, ڈائری میں یہاں لکھا ہوا میرے پاس کہ ایک پیر صاحب تھے, ان کے پاس ایک جوان آیا, اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں. پیر صاحب نے کہا جو منت مانو پوری کریں گے ہم. اس نے کہا بس میری تو ایک خواہش ہے کہ آپ میری بیوی کو ٹھیک کر دیں, اس سے میں بڑا پریشان ہوں. تو پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا منت مانگو, جنت نہ مانگو. صحیح. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا, یہ ڈیسنٹ بھی ہے, آئی ایم سوری یہ آپ ہی کے اگینسٹ چلا گیا تھوڑا سا, لیکن مناسب بھی ہے, اور اس سے شان ممبر متاثر نہیں ہوتی اتنی. خاص طور پر محرم میں تو آپ یہ کام نہیں کریں گے, عشر اولیٰ میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن ویسے جا کے یہ مناسب ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس سے توجہ اٹریکٹ ہو جائے گی. تو گفتگو مخلوط ہونی چاہیے. اصل تو آیات احادیث جو آپ کی جو پورا پروسیس ہے مواد کا, وہ ہونا چاہیے. ساتھ میں کہیں اشعار جڑ جانے, اشعار یاد ہونے چاہیے. میں تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتا ہوں, ضروری نہیں کہ اتنے زیادہ پڑھیں, کبھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, تھوڑا سا اس سے اٹریکشن ہو جاتی ہے. اچھا یہ چیزوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں یاد ہیں نا, مثلا ایسی بہت ساری مزاح کی چیزیں یاد ہیں, ایسی بہت سارے اشعار یاد ہیں, ایسے بہت سارے نقطے یاد ہیں, تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جب آپ محسوس کرنے لگیں گی کہ تھوڑا سا مجمع ڈاؤن ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں آپ اسے بیچ میں ڈال کے پھر اچھے ٹریک پر آ جائیں گی. لیکن جہاں آپ بیچ میں کوئی بات ڈالیں اس کا کوئی مناسبت ربط ہونی چاہیے. بے جوڑ نہیں, آسمان سے ایک دم ٹپک گئی کوئی چیز, بات کیا کر رہے تھے اور جناب بیچ میں ساس بہو کی بات خواہ مخواہ گھسا دی, کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک, اس سے اچھا اثر نہیں پڑتا. یعنی اگر میں اس طرح تقریر آپ سامنے کرنا شروع کر دوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا معلیٰ پہنچے, کربلا ایک عظیم سرزمین ہے, عظیم اور بھی سرزمینیں ہیں, اس میں خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام اسماعیل تھا,
اسماعیل کو اللہ نے قربان کیا, قربانی 10ویں ذی الحج کو ہوتی ہے, اس میں بکرا قربان ہوتا ہے, اس میں یہ کوئی موضوع لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں ایک بات سے دوسری بات پہ بغیر پتہ نہیں کسی ربط کے ادھر سے ادھر جمپے لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. بات جو ہونی چاہیے وہ ایک ترتیب میں سلیقے سے آنی چاہیے, ٹھیک. اس میں پھر تھوڑا سا کہیں مزاح بھی اسی موضوع سے حساب سے تھوڑا سا آ جائے تو ٹھیک ہے. خود بخود جب صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی رہتی ہے نا, وہ عام جملوں سے بھی ایسا تھوڑا سا ہیومر کریٹ کر دیتے ہیں کہ اٹریکشن ہو جاتی ہے. اشعار آ گئے پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. يا صاحب السماء اللجن